السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازی ان پنجاب۔ تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ دوستو آج اچھا پیئر لگانے کے حوالے سے بات کریں گے کہ اچھا پیئر ہم کیسے لگا سکتے ہیں۔ پیئر دو تین قسم کے ہوتے ہیں جی۔ اب جیسے میرا ایک ایکسپیرینس ہو گیا اس شوق میں، جو پیئر جوڑوں کا مجھے بریڈنگ کا شروع سے شوق تھا، تو بڑا کچھ ایکسپیریمنٹ کیا، بڑے تجربے، بڑے سالوں گزرنے کے بعد جو ہے نا، جو چیزیں ایکسپیرینس ہیں وہ آپ دوستوں سے شیئر کیا جاتا ہے۔ کچھ دوست بھائی نیگیٹو لے جاتے ہیں، بات وہی ہے کہ میرے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا، جو چیز مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ادروائز کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی اسکرپٹ لے کے بول رہا ہوں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ مس ہو جاتی ہیں، اور جو مائنڈ میں رہتی ہیں انشاءاللہ آپ دوستوں سے سیدھی نیت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کچھ آپ دوستوں سے چھپا لینا، لے کے کبھی کچھ بھی کوئی بندہ نہیں گیا ساتھ۔ تو اس طرح سے ہے جی کہ جب آپ پیئر لگاتے ہیں، اب آج پیئر کے اوپر بات کرتے ہیں، اچھے پیئر کس طرح کے پرندے کام کرتے ہیں۔ اب جب کبوتر ہیں نر اور مادی، ان میں جی دوستو نر اور مادی کی جی پیئر کرنے میں بہت بڑی استادی ہے جی۔ اصل میں استادی زیادہ بریڈنگ میں جو ہے نا جوڑا لگانے کی ہے۔ کبوتر کی پرکھ جو ہے عموماً دوست بھائی کر لیتے ہیں، مار کس جگہ پہ کھاتے ہیں کہ کبوتر کو اس کے معیار کی مادی نہیں ملی ہوئی ہوتی۔ ہم دوست بھائی کہتے ہیں جی کہ یہ کبوتر بہت اچھا ہے، یہ اس مادی کے پوائنٹ پورے کر دے گا۔ یہ چیز بہت غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پورے کرنے کے لیے نہ استعمال کریں، اس کو پوری مادی دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ دونوں مل کے اب کچھ اچھا بنا کے دیں، وہ آپ آگے بے شک ان کی نسلیں چلا لیں۔ یہ چیز بہت غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی ایک آدھا پیئر میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، 2 پیئر کر لیں، زیادہ نہیں، کہ یہ نہیں کہ سارے کبوتر ہے، کوئی مادی نر کو پوائنٹ دے رہی ہے تو نر مادی کو پوائنٹ دے رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی جی۔ یہ چیزیں نئے شوقین بھائی ہم بھی کرتے رہے ہیں ایک ٹائم پہ، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا کافی آپ کے پاس مطلب یوز لیس پرندے بن جاتے ہیں اس چیز میں کہ آپ ایک دوسرے کو پورا کریں۔ آپ کو پورا نہیں کرنا جی، آپ کو 2 جوڑے لگانے ہیں، ستھرے لگانے ہیں، ان کے بچے بے شک آپ کسی بھی جوڑوں کے نیچے پلوا لیں، 2-4 جوڑے ایسے چھوڑ لیں، ٹھیک ہے، وہ بچے پالنے کے لیے چھوڑ لیں، اگر راشی بنانا ہے۔ نر مادی جی پوری دینی چاہیے، نر کو مادی کا محتاج نہیں، مادی کو نر کے محتاج نہیں۔ اب پوائنٹس جو ہیں عموماً ہر بندہ ہی پورے جانتا ہے، ٹھیک ہے، ہڈی جوڑ کی بھی سمجھ ہے ہر دوست بھائی کو۔ اچھا ایک چیز عموماً میں نے بھی دیکھی ہے، آپ دوست بھی دیکھیں گے، ہم کہتے ہیں جی کہ کبوتر کی ہڈی گول ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا کبوتر نیچے سے ایسے چلے، ایسے مطلب چلے، ٹھیک ہے۔ اب کافی اس پہ یوٹیوب پہ بتایا جاتا ہے جی کہ اچھا جوڑا اس طرح سے ہے کہ آپ ہڈی میں بھی کراس کریں، مطلب یہ تو کوئی مطلب سینس لیس بات ہے۔ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کبوتر گول ہڈی کا اچھا ہے، پھر آپ سیدھی ہڈی کیوں ڈال رہے ہیں کہ آپ کے آگے آنے والے بچوں میں کچھ پرندے سیدھی ہڈی کے آ جائیں گے؟ دیکھیں کراس کیا جاتا ہے جوڑا لگاتے ہوئے کچھ پوائنٹس کو کیا جاتا ہے، یہ ہڈیوں کو کراس، ہاں ایک چیز ہے میں آپ کو ہڈی کا بتا دیتا ہوں، ایک ہڈی گول ہونی چاہیے، سیدھی ہڈی میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ وہ چیز پھر آگے بچوں میں آ جاتی ہے، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں۔ اس کو چھوڑتے ہیں جی، بلکہ اس نے انڈا بنایا ہوا، نر لے کے آتے ہیں اس کا۔ خیر یہ مادی کا شوق کر لیں جی، بہت ٹاپ کا پیئر لگا ہے جی، ٹھیک ہے، بڑے اچھے کلرز بنے گے ان پرندوں کے اور بڑا اچھا رزلٹ ہے۔ اب اس کے ساتھ جو نر لگایا وہ شیئر کرتا ہوں، اور کچھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرتے ہیں جی دوستو۔ یہ ماشاءاللہ سے پیئر ہے جی اس کا۔ تو ہڈی کی بات کر رہے تھے جی، ہڈی 2 قسم کی آپ کراس کریں، ہڈی ہونی گول چاہیے، ٹھیک ہے، ایک ہڈی یہاں سے بھی گول ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ پہ بھی جا کے گول ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہڈی آتی ہے جو یہاں سے گول آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس کی ہے، یہاں سے گول آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب ہلکی سی بینڈ ہو رہی ہے، زیادہ نہیں ہو رہی۔ کچھ پرندوں کی یہاں سے اینڈ سے بھی بینڈ اوپر کی طرف زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، پھر اوپر جوڑ آتے ہیں۔ یہ 2 ہڈیاں میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کو آپس میں اس طرح سے کراس کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بالکل سیدھی ہڈی آ گئی نا جس پرندے کی، بالکل ایسے اسٹریٹ آتی ہیں، میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں، لیکن وہ یوز لیس چیز ہے۔ ہڈیوں میں کراس کرنے سے آپ کے پرندوں میں خرابی آئے گی
کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی اگر آپ لمبی ہڈی بیچ میں ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہڈی ہمیشہ پرندے کی گول رکھیں. آپ کے پاس بچوں میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ ان میں سیدھی ہڈی آئے. سیدھی ہڈی کے اندر کچھ فالٹ دیکھے گئے ہیں. فالٹ اس طرح سے ہے کہ وہ تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے کہ لمبے گیڑے میں اڑتا ہے ٹھیک ہے. اور آبادی والے علاقے میں جو پرندہ لمبے گیڑے میں اڑتا ہے وہ جتنا بھی اچھا ہو وہ کٹ جاتا ہے. وہ کسی نہ کسی ٹائم جو ہے نا کسی وجہ سے بھی کٹ جاتا ہے. تو کوشش یہی کریں کہ گول ہڈی کے پرندے عموماً دیکھے جاتے ہیں کہ گول اڑتے ہیں, چھت کے اوپر جاتے ہیں, چھت سے اٹھتے ہیں, چھت پہ آتے ہیں. خیر یہ تو ہڈی کے حوالے سے ہو گیا. پروں میں آپ تھوڑا بہت پروں میں بھی کراس کر سکتے ہیں. یہ ایک مطلب مین چیز ہے کہ پروں میں میں نے ایک لاسٹ ویڈیو لگائی ہے, اس پہ میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ اچھے پر کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ پر کی جو شیپ ہے نا, جس ڈیزائن میں نر کا پر ہے, مادی کا پر اس سے تھوڑا سا مختلف ڈیزائن میں آئے. وہ اچھا پر یہ نہیں کہ ہلکا پر ہو. اچھے پر کی پہچان ہر بھائی کو ہے, لیکن مادی اور نر کے پر میں مطلب نر کا پر عموماً تھوڑا سا چوڑائی میں آنا چاہیے, کیونکہ نر کے عموماً اچھے پر چوڑے ہوتے ہیں. تو چوڑائی میں وہ مادی کا تھوڑا سا باریک ہو جائے. اور یہ آخری 3 کلیاں جو ہے نا, یہ بھی بیچ میں سے آ رہی ہے, یہ تھوڑی سی باریک, یہ دونوں کی ہونی چاہیے. یہ اگر نر کی اگر بالفرض آپ کے پاس کبوتر بہت اچھا ہے, اس کی یہ آخری 3 کلیاں بھی موٹی ہیں, موٹی مطلب چوڑی ہیں ٹھیک ہے, تو آپ اس کے ساتھ بالکل باریک پر کی جن کی آخری کلیاں بھی باریک ہوں, پیچھے بھی, کیونکہ جس کی آخری 3 کلیاں چوڑائی میں ہوں گی اس کے پیچھے سے بھی کندھا بہت چوڑائی میں آئے گا ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں آپ خود ایکسپیرینس بھی کیجئے گا, پکڑ کے زیادہ سمجھ آتی ہے پرندوں کو. کراس جو ہے آپ پروں میں کر لیں بہت اچھا ہے ٹھیک ہے. پرندوں میں آگے مطلب بہتری آتی ہے. اچھا پر دیں, نر کو بھی مادی بھی اچھی پر والی لگائیں, آپس میں سیم پر نہ ہو ٹھیک ہے. آخری 3 کلیاں جو ہیں اگر نر کی 3 برابر ہیں تو مادی کی 9ویں بڑی ہونی چاہیے. اس طرح سے مطلب جو 3 پر اچھے سمجھے جاتے ہیں ان کو آپس میں کراس آخری 3 کلیوں میں کیا جاتا ہے. سیم رکھ لیں تو پھر بچے بیچ میں جو ہے نا, کچھ بچے 10ویں کلی بڑی کر جاتے ہیں. اگر آپ نے عموماً فالٹ اس چیز کا آتا ہے کہ اگر آپ نے 3 کلیاں برابر والے نر اور 3 کلیاں برابر والی مادی لگائی تو آپ کے جو بچے آئیں گے نا آگے, ان میں کچھ بچے 10ویں کلی بڑی کر جائیں گے. 10ویں بڑی کرنے والا پرندہ بھی فالٹیڈ ہے. ہاں کسی وجہ سے پر خراب نکلنے پہ یا کسی وجہ سے ہو سکتا ہے, کسی پرندے میں کسی وقت پہ آ سکتا ہے پر 10واں پر بڑا ہو سکتا ہے, لیکن یہ آپ کی سلیکشن کا کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس پرندے کو سلیکٹ کریں جس کی کلی 10ویں بڑی ہو. یہ میں آپ سے پازیٹیو جو ہے نا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے, جو پرندے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے. نر کا وجود جو ہے وہ نروں جیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے, پتہ چلے کہ یہ نر ہے ٹھیک ہے. آگے سے ابھی آپ دیکھیں, یہ اس کی چھاتی ٹھیک چوڑی ہے, نیچے سے گلائی اس کی ایسے فیل ہو رہی ہے, گردن ایسے سرائی کی طرح بن رہی ہے. مطلب ایک یہ نر ایک وجود سے بھی نر نظر آنا چاہیے, مادی جو ہے وجود سے بھی مادی نظر آنی چاہیے. ہاں اگر کچھ آپ کے پاس مادی بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے, میں ابھی اب سے وہ مادی شیئر کرتا ہوں, ایک ویڈیو پھر سمجھاتا ہوں آپ کو. جی دوستو, یہ میرے ہاتھ میں ایک فیمیل ہے, بہت لمبے اڑے ہوئے, گرمی میں اڑے ہوئے ہیں. اس کے بہن بھائی ہماری پروازی چھات پہ بہت اچھی اڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. یہ مادی ہے, اب اس کا وجود ہے نر والا ٹھیک ہے, لیکن اب ہمیں یہ اس کا بلڈ چلانا ہے تو میں اس کو اگر بڑے وجود کا نر دوں گا تو بچے کافی بیچ میں سے فالٹیڈ نکلیں گے, کیونکہ اوور سائز ہو جائیں گے. اوور سائز ہمیں پرندے کو نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھیں. بڑے پرندے کو ہمیں چھوٹی مادی دینی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ویسے ہی کوئی بھی چھوٹی موٹی مادی. نر نسل میں بھی پورے ہوں, پوائنٹس میں بھی پورے ہوں. وجود میں اگر نر بڑا آ رہا ہے آپ کے پاس, تھوڑا سا اس کو تھوڑی سی باریک پینسل مادی ہم جس کو کہتے ہیں, باریک سیدھی کھینچی ہوئی مادی دیں. مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی بہتری کی طرف پرندے کو لے کے جانے کے لیے. اب یہ ایک پیئر لگایا جی, یہ مادی کا وجود جو ہے نا بالکل نر جیسا ہے. اب جیسے میں اگر آپ کو نہ بتاؤں تو یہ نر ہی لگے گا سب کو ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ میں نے نر کون سا لگایا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں, پہلے اس کا شوق کریں. ان کو ہم چور کمانڈر کے نام سے
مشہور ہیں سٹیمپ لگوا کے بھی اس کے سکے بھائی جو ہے نا ہمارے دوسرے چھت پہ اڑتے رہے. اور یہ بھی نر بنا کے میں نے لایا تھا پٹھا, بڑے اینڈ پہ جا کے جو ہے نا یہ پٹھی پتہ چلی, اب تو بریڈ کر رہی ہے, انڈے اتارے ہیں اس نے. بہت اچھی میدان میں اڑے ہوئے پرندے ہیں یار. یہ دیکھیں آنکھ میں نمی دیکھیں ماشاءاللہ, آنکھ میں وائبریشن دیکھیں. ابھی اس کا وجود دیکھیں جی, اس کا نروں جیسا وجود ہے. کندہ دیکھیں, ٹھیک ہے کندے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی نسل میں لے کے آتا ہوں, کندوں کی وسعت, کندوں کا ردم, ٹھیک ہے, یہ سب کا ایک جیسا چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو میں نے آگے نر کون سا دیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اسی طرح جوڑے بیلنس کیے جاتے ہیں جی. آگے جو ان کا بہت ایکسٹرا آرڈنری بچہ آ جائے گا, اڑ جائے گا, وہ ہم آگے بریڈ میں بھی ڈال سکیں گے. اگر آپ جوڑے کو بیلنس نہیں کریں گے تو آپ آگے سے بریڈر بچے نہیں لے سکتے. تو یہ ہوتا ہے جی سارا معاملہ. اس کا جو نر ہے وہ دکھاتے ہیں, پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. اب لینتھ کافی ہو رہی ہے تو ہوپ سو کافی چیزیں بھی شیئر کر دی, 2 جوڑوں کا بھی شو کرا دیا جی. دوستو یہ اس کا میل ہے جی, اور یہ اس کا وجود دیکھیں جی. اس کا وجود اس طرح سے نروں والا نہیں ہے جس طرح سے عموماً میرے پاس باقی کبوتروں کا ہوتا ہے. چوڑائی دیکھیں, لمبائی دیکھیں. نسل میں یہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. بچے بھی بہت اچھے اس کے اڑتے ہیں, پورے وجود والے دیتا ہے. یہ خود تھوڑا سا پورا پلا ہوا نہیں ہے, اور یہ بہت بڑے استاد ہیں جی, ان کے گھر سے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آگے سے ہم نے یہ مادی دی ہے. ان کے جو بچے آئیں گے انشاءاللہ وجود برابر کر جائیں گے. باقی ہڈی جوڑ میں یہ بھی کمپرومائز نہیں ہے کہ یہ ہڈی جوڑ میں کم ہے, صرف وجود میں تھوڑا سا باریک ہے. تو نر عموماً جو ہے نا اچھے وہ ہوتے ہیں جو نر نظر آنے چاہیے. تو یہ ماشاءاللہ سے فروز پوری پرندہ ہے جی, اور نسل کے قریب پرندہ ہے یہ اپنی, اور وہ زاک چینی مادی ہے. انشاءاللہ بہتری آئے گی جی بچوں میں. بچے جب انہوں نے انڈے اتارے ہیں, اب بچے آئیں گے انشاءاللہ, آپ دوستوں سے شیئر بھی کریں گے پیئر کے ساتھ بچے بھی. تو جس سوچ کے ساتھ آپ پیئر لگاتے ہیں, پھر عموماً جو ہے اگر بندہ ایکسپیرینس ہے تو وہ کافی چیزیں بنا لیتا ہے جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے. یہی ہے جی استادی بھی, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر ایک جوڑا لگا رہے ہیں تو اس پہ آپ کو بریڈر بچے آئیں گے یا پروازی بچے آئیں گے یا کس طرح کے بچے آئیں گے, ہڈیوں میں کس طرح, وجود میں کس طرح. اچھا جو بھی بریڈر ہے نا اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے ایکسپیرینس کے ساتھ. تو یہ ماشاءاللہ سے اس کا کندہ ہے جی. آج کل ساون چل رہا ہے, جھاڑ میں ہے, بہت پریل پرندہ ہے جی. یہ دیکھیں بھرا ہوا ہے بالکل. اور اس کی جو فیمیل ہے جی وہ اوپر چلی گئی ہے, وہ سامنے ڈولی پہ چڑھ گئی ہے. تو سٹینڈنگ دکھاتے ہیں جی, پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں جی. دوستو یہ ماشاءاللہ سے سٹینڈنگ ہے جی. یہ فروز پوری ادھر آ جا مادی کے پاس. اچھا اس کا بھی سٹینڈنگ دیکھ لیں, اس کا وجود دیکھ لیں, اور مادی کا دیکھیں. تو اس طرح سے پرندے آپ تھوڑا سا مینٹین کر سکتے ہیں مزید, لیکن یہ نہیں کہ ہر پرندے کو آپ مینٹین کرنے لگ جائیں. پرندے کی کوئی ورتھ ہونی چاہیے جس پہ آپ محنت کریں. ایسے نہیں کہ ہر پرندے کو آپ مینٹین کرنے لگ جائیں, تو یہ بڑی استادیوں کی چیزیں ہیں, وہ بڑے وقت لگ جاتے ہیں اس میں. تو باقی بتائیے گا پرندے کیسے لگیں. مادی نے بالکل انڈا بنایا ہوا دیکھیں, پیچھے سے فیل بھی ہو رہا. تو بتائیے گا ضرور ویڈیو کیسی لگی ہے, پرندے کیسے لگیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.